اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور کی پیروی میں اپنے آپ کو دے دیں، تب وہاں یہ ریپ پیدا ہوتا ہے، ایلیوژن پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے کان اپنی آنکھ سے جب پڑھیں گے، جب اپنے سینسز سے آپ ریڈ کریں گے، تو آپ کے ساتھ کبھی ایلیوژن کریٹ نہیں، کبھی ایلیوژن نہیں کریں۔ اور اگر آپ نے دوسرے کے کان، دوسرے کی آنکھ تمام اوصاف کو اگر آپ جمع کرو گے فطرت کے، تو اس سے جو الفاظ بنے گا وہ متقی کا بنے گا۔ متقی، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ تو ہدایت اگر ہم کو چاہیے تو ہمیں اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا، تقویت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی میں اکثر بیشتر کہیں پہ ڈرنے والا، کہیں پرہیزگار، کہیں کچھ ایسا ہم کو بتایا گیا۔ قرآن ہم کو کیا بتا رہا ہے کہ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ تو ہدایت اگر ہم کو چاہیے تو ہمیں اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا، تقویت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہدایت ہے، اور سراسر ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقی کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ جو اپنے پانچوں سینس کا یوز کرے، استعمال کرے، جو اپنی حس سے کام لے، جو اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے ناک، اپنے منہ، اپنے اسکن سے، اپنے حواس سے، اپنے سینسز سے کام لے، وہ متقی ہے۔ متقی ہونا، تقویت میں ہونا، اویئر ہونے، جاگرک ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ لے رہے ہو، جو کچھ بھی آپ دے رہے ہو، اس کو آپ بائی سینس لے رہے ہو اور بائی سینس دے رہے ہو۔ پوری تحقیق کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، پوری جاگرکتا کے ساتھ آپ وہ لین دین کر رہے ہیں۔ آپ فل آف اپنے انٹلیکچوئل کا یوز کر رہے ہیں، اپنے سینسز کا یوز کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ متقی ہو۔ اور جو متقی ہوگا، جو ہر چیز کو تحقیق کی بنا پہ لے گا، اس کو جانچے گا، پرکھے گا، اندھا اور بہرا بن کے اس پہ نہیں گرے گا، اسے ہدایت دی جائے گی، اس کی رہنمائی کی جائے گی، اس کو سکھایا جائے گا، اس کو پڑھایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی حص سے کام لے رہا ہے۔ وہ پڑھ کس سے رہا ہے؟ اپنی حص سے پڑھ رہا ہے، اپنے سینسز سے پڑھ رہا ہے۔ اور جب آپ اپنے سینسز سے پڑھتے ہو تو اس میں کوئی ریب نہیں ہوتا ہے، کوئی ایلیوژن نہیں ہوتا ہے، کوئی بھرم نہیں ہوتا ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حواس کو چھوڑا اور کھویا، اور آپ منہ کے بھل گرے، آپ نقصان اٹھانے والے ہوئے۔
کیونکہ آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ آپ دوسرے کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ تو یہ میسج آپ دیکھیے کتنا بڑا میسج اللہ رب العزت کی طرف سے ہم آپ کو دیا جا رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی ایلیوژن نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی مایا، کوئی دھوکہ، کوئی غلط فہمی نہیں ہے ہی نہیں۔ ایسی کتاب کو ہم پڑھنے والے بنے، ایسی کتاب کو ہم برتنے والے بنے، ایسی کتاب کی ہم اتباع کریں۔ اتبع ما انزل الیکم من ربک، اتباع کرو تم اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ کس کی اتباع کرنا ہے؟ اس کی اتباع کرنا ہے جس کا نزول تمہارے رب کی طرف سے کیا گیا، اور یہ کہ تمہاری طرف کیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں اتباع کرنا تم اس کے مقابلے کسی اولیاء کی، کسی رہنما کی، کسی راہ دکھانے والے کی۔ کسی کی بھی اتباع نہیں کی جائے گی الا یہ کہ کسی کی بھی بات ہو، اس کو جب تک اس کو تحقیق میں نہیں لیا جائے گا، اس کو جانچا پرکھا نہیں جائے گا، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جائے گا، اس کی تصدیق نہیں ہو جائے گی، تب تک وہ پیروی میں نہیں لیا جائے گا، اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، وہ چاہے کسی کی بھی بات ہو، اللہ یہ کہ وہ تمہارے رب کی ہی بات کیوں نہ ہو۔ اس کا نزول تمہاری حس میں، تمہارے حواس میں، تمہاری عقل میں، تمہارے انٹلیکچوئل میں اس کا نزول ہونا، نازل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب اس کا نزول تمہارے ضمیر پر ہوگا، تمہارے احساس میں ہوگا، تمہارے عقل میں ہوگا، تمہاری سمجھ کے اندر جب وہ بات آئے گی، تب تم اس کی پیروی کرنا، اور تبھی ہم اس ریب سے بچ پائیں گے، اس بھرم سے بچ پائیں گے، اس ایلیوژن سے بچ پائیں گے۔